जजीरतुल अरब में यहूद का दौर उस वक्त से शुरू होता है जब फिलिस्तीन में बाबिल और आशूर की हुकूमत की फतूहात की वजह से यहूदियों को अपना वतन छोड़ना पड़ा। इस हुकूमत की सख्तगीरी और बुख्त नसर के हाथों यहूदी बस्तियों की तबाही और वीरानी, उनके हैकल की बर्बादी और उनकी अक्सरियत की मुल्क बाबिल से जलावतनी का नतीजा ये हुआ कि यहूद की एक जमात फिलिस्तीन छोड़कर हिजाज के शिमाली अतराफ में आ बसी और यसरिब, खैबर और तैमा में आबाद होकर यहाँ अपनी बाकायदा बस्तियां बसा ली, कले तामीर कर लिए और गढ़ियां बना ली। वतन छोड़कर आने वाले इन यहूद के जरिए अरब बाशिंदों में किसी कदर यहूदी मजहब का भी रवाज हुआ और इस्लाम के ज़ुहूर से पहले उसको भी एक अच्छी भली हैसियत हासिल हो गई। इस्लाम के ज़ुहूर के वक्त मशहूर यहूदी कबाइल ये थे: खैबर, नजीर, मुस्तलिक, कुरैजा और कैनुका। जहां तक ईसाई मजहब का ताल्लुक है, बिलाद अरब में इसकी आमद हबशी और रूमी कब्जागिरों और फातिहीन के जरिए हुई। यमन पर हबशियों का कब्जा पहली बार 340 ईस्वी में हुआ और 378 ईस्वी तक बरकरार रहा। इस दौरान यमन में मसीही मिशन काम करता रहा। करीबन उसी जमाने में एक मुत्तकी और परहेजगार शख्स फीमियून नजरान पहुंचा और वहां के बाशिंदों में ईसाई मजहब की तबलीग की। नजरान के लोगों को उसके दीन में कुछ ऐसी सच्ची अलामात नजर आईं कि वो ईसाई हो गए। जहां तक मजूसी मजहब का ताल्लुक है तो उसे ज्यादातर अहले फारिस के हमसाया अरबों में फरोग हासिल हुआ। मसलन इराक, अरब, बहरैन, हिज्र और खलीज अरबी के साहिली इलाके। इनके अलावा यमन पर फारसी कब्जे के दौरान में वहां भी इक्का दुक्का अफराद ने मजूसियत कबूल की। बाकी रहा सादी मजहब, तो इराक के आसार कदीमा की खुदाई के दौरान जो कतबात बरामद हुए उनसे पता चलता है कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कलदानी कौम का मजहब था। दौरे कदीम में शाम और यमन के बहुत से बाशिंदे भी इसी मजहब के पैरोकार थे। अरब के बाकी दीनों के मानने वालों का हाल मुशरिकीन ही जैसा था, क्योंकि उनके दिल यकसां थे, अकायद एक से थे और रस्म और रवाज में हम आहंगी थी। जजीरतुल अरब के सियासी और मजहबी हालात बयान करने के बाद अब वहां के इज्तिमाई, इक्तिसादी और अखलाकी हालात का खाका मुख्तसरन पेश करते हैं। अरब आबादी मुख्तलिफ तबकात में बटी हुई थी। हर तबके के हालात एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थे। चुनाचे मुअज़्ज़ज़ तबके में मर्द और औरत का ताल्लुक खासा तरक्की याफ्ता था। औरत को बहुत कुछ खुद मुख्तारी हासिल थी, उसकी बात मानी जाती थी, उसका इस कदर एहतराम और हिफाजत की जाती कि उसकी खातिर तलवारें सौंप ली जाती थी, खून रेजी हो जाती थी। आदमी जब अपनी शुजाअत और बहादुरी पर बात करना चाहता, अपनी तारीफ करना चाहता, तो उमूमन औरत ही को मुखातिब करता। शुजाअत और सखावत की सिफात को उनके दरमियान बहुत बड़ा मकाम हासिल था। अक्सर औकात उनमें सुलह के लिए औरत ही बड़ा किरदार अदा करती थी। वो चाहती तो कबाइल को सुलह के लिए जमा कर लेती थी और चाहती तो उनके दरमियान जंग की आग भड़का देती। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद खानदान का सरबराह मर्द ही को माना जाता था और उसकी बात फैसला कुन होती थी। इस तबके में मर्द और औरत का ताल्लुक अक्द निकाह के जरिए होता था। ये निकाह औरत के वलियों की निगरानी में अंजाम पाता था। औरत को उनकी विलायत के बगैर निकाह का हक नहीं था। एक तरफ तबक़े अशराफ यानी मुअज़्ज़ज़ लोगों का ये हाल था, तो दूसरी तरफ दूसरे तबकात में मर्द औरत के इख्तिलात की और भी कई सूरतें थी, जिन्हें बदकारी, बेहयाई, फहाशी और जिनाकारी के सिवा कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। ज़माने जाहिलियत में किसी हद के बगैर मुतअद्दिद बीवियां रखना एक आम बात थी। लोग दो सगी बहनों को भी बैक वक्त अपने निकाह में रख लेते थे। बाप के बीवी को तलाक देने के बाद या उसके फौत होने पर बेटा अपनी सौतेली मां से भी निकाह कर लेता था। तलाक का इख्तियार मर्द को हासिल था और उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं थी। जिनाकारी तमाम तबकात में उरूज पर थी। कोई तबका या इंसानों की कोई किस्म इससे मुस्तस्ना न थी।
البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسے ضرور تھے جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس برائی کی کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا تھا۔ پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کی نسبت اچھا تھا۔ اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان جاہلوں کی اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتی تھی۔ جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے یعنی ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فقر و فاقے کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائج تھی، کیونکہ عرب اپنے دشمنوں سے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اپنی اولاد کو بہتر سمجھتے تھے اور اس بات کا احساس بھی رکھتے تھے۔ مطلب یہ کہ مجموعی طور پر ان کی حالت بہت کمزور تھی، عقل سے عاری تھی اور ذلت میں گھری ہوئی تھی۔ جہالت نے ان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ خرافات کا دور دورہ تھا۔ لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی۔ بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ رہ گئی حکومتیں تو ان کو صرف اپنا خزانہ بھرنے سے غرض تھی یا مخالفوں پر فوج کشی کرنے کی فکر۔ اقتصادی حالت بھی خراب تھی۔ صرف تجارت ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی، اور تجارت کے لیے امن و سلامتی کی فضا کا ہونا ضروری ہے، ورنہ تجارتی آمد و رفت نہیں ہو سکتی۔ جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن اور سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرمت والے مہینوں میں عرب کے مشہور بازار اوکاز، ذی المجاز اور مجنہ لگتے تھے۔ جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں پائی بھی جاتی تھیں وہ زیادہ تر یمن، ہیرا اور شام سے ملے ہوئے علاقوں میں تھی۔ البتہ اندرون عرب گلہ بانی اور کھیتی باڑی کا کسی قدر رواج تھا۔ ساری عرب عورتیں سوت کاٹتی تھیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متاع ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا۔ غربت عام تھی، لوگ ضروری لباس تک سے محروم تھے۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ اہل جاہلیت میں کمینی اور رذیل عادات پائی جاتی تھی۔ عقل کے خلاف باتوں کی بھرمار تھی، تاہم ان میں کچھ پسندیدہ اخلاق بھی تھے۔ ان اخلاق کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا۔ نمبر 1، کرم و سخاوت۔ یہ اہل جاہلیت کی خوبی تھی جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے، اور اس پر فخر کرنے کا عالم یہ تھا کہ عرب کے آدھے اشعار اسی کی نظر ہو جاتے تھے۔ اس وصف کی بنیاد پر کوئی اپنی تعریف کرتا تھا تو کوئی دوسروں کی۔ حالت یہ تھی کہ سخت سردی اور بھوک کی حالت میں بھی کوئی مہمان آ جاتا اور میزبان کے پاس اپنی سواری والی اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا، اور کنبے کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بھی صرف وہی سواری ہوتی تو اپنے مہمان کے لیے ذبح کر دیتا۔ یہ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے تھے، اور اس طرح انسانوں کو بربادی اور خون ریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر کرتے تھے۔ وہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے، کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں کے حصے سے جو کچھ زائد بچ رہتا اس کو وہ مسکینوں کو دے دیتے تھے۔ اسی لیے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا سرے سے انکار نہیں کیا، بلکہ سورہ بقرہ کی آیت 219 میں فرمایا، یعنی ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، ایفائے عہد یعنی وعدے کا پورا کرنا۔ دور جاہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے۔ عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی، جس سے وہ ہر حال میں چمٹے رہتے تھے، اور اس راستے میں اپنی اولاد کا خون
اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہیج سمجھتے تھے۔ نمبر 3، خودداری اور عزت نفس۔ اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی جاہلیت کے معروف اخلاق میں سے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت اور غیرت حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے اور چھوٹی سے چھوٹی توہین آمیز بات پر تلوار اور نیزہ اٹھا لیتے تھے، اور نہایت خون ریز جنگ چھڑ جاتی اور انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہ رہتی تھی۔ نمبر 4، عزائم کی تکمیل۔ اہل جاہلیت میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کو فخر اور ناز کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے۔ نمبر 5، حلم، بردباری اور سنجیدگی۔ یہ خوبی بھی ان کے نزدیک قابل تعریف تھی، لیکن چونکہ ان میں شجاعت حد سے بڑھ کر تھی، ہر وقت جنگ و جدل پر آمادہ رہتے تھے، اس لیے یہ عادت بہت کم پائی جاتی تھی۔ نمبر 6، بدوی سادگی، یعنی رہن سہن کی الجھنوں اور داؤ پیچ سے ناواقف تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی۔ دھوکہ دہی، بد عہدی سے دور تھے اور نفرت کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرۃ العرب کو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی، اس کے علاوہ یہی وہ قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا، کیونکہ یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر اور فساد کا سبب بن جاتے تھے اور ان کی وجہ سے المناک حادثات بھی پیش آ جاتے تھے، لیکن اپنی نوعیت کے بڑے قیمتی اخلاق تھے۔ یہ تھوڑی سی اصلاح کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے، اور یہی کام اسلام نے انجام دیا۔ غالباً ان کے اخلاق میں بھی ایفائے عہد کے بعد عزت نفس اور عزم کی پختگی سب سے زیادہ قیمتی اور نفع بخش جوہر تھا، کیونکہ اس زبردست قوت اور پختہ ارادے کے بغیر شر و فساد کا خاتمہ اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں۔ اہل جاہلیت کے کچھ اور بھی اچھے اخلاق تھے، لیکن ان سب کو بیان کیا جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔